بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 47۔ آج کا یہ درس مدینہ منورہ سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر خاندان عبد المطلب کو دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم مل گیا تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارا، یا صباحا یا صباحا۔ یہ نعرہ شدید خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ شب خون نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ شب خون کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا، اس لیے رات میں ہتھیار کھول دیتے تھے۔ یہ نعرہ لگانے کا مطلب صبح کا حملہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سب لوگ تیزی سے جمع ہوئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہٰذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صباحا۔ قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب، بنو کعب بن لوئی، بنو مرہ بن کعب، بنو قصا، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، سخت برہم ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے یہ گستاخی کی کہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور بدتمیزی کی، کہنے لگا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی اروا یا حمنہ بنت حرب، جو ام جمیل کی کنیت سے مشہور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ دعوت حق کی اس پہلی للکار نے ساری قوم کو چونکا دیا اور گلی گلی اس کا چرچا ہونے لگا۔ چند روز بعد قوم کو ڈرانے کے لیے سورہ انبیاء کی آیت 98 کے ذریعے حکم نازل ہوا، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اہلیان مکہ کو سنایا، جس کو سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کعبہ میں موجود 360 بت ہی ان کی معیشت اور اقتدار کا ذریعہ تھے، جن کو پوجنے کے لیے سارا عرب آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بت پرستی سے منع کرتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفتن ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، جن میں حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کی اولاد بھی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے لپکے، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دن بدن قبولیت حاصل ہوتی گئی اور لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے۔ پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں بغض، دوری اور اختلاف کھڑا ہو جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو۔ تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار۔ تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس چیز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آج کے درس سے سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے بدتمیزی کی؟ ولید نے کیا تجویز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کیا کہا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔